ملنا کامیابی کی علامت ہے، دین کی سمجھ کا نہ ملنا ناکامی کی علامت ہے۔ دونوں جہاں کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ خود بھی جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، خود بھی دیندار بننا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی دیندار بنانا ہے۔ گھر کا جو ذمہ دار ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ تمہارے ماتحتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، تم نے ان کی کیا تربیت کی، تم نے ان کو دین کتنا سکھایا، تم نے ان کو جہنم سے بچنے کے لیے کیا کوشش کی، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو پہلے ہم جہنم سے بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا ہے۔ جہنم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جہنم سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، ہم اللہ کے احکامات کو ماننے والے بنیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والے بنیں۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا اور نبی کی صحابہ نے اتباع کی، صحابہ جس طرح مان کر چلے اس طرح ہم بھی اللہ کے احکامات کو ماننا پڑے گا۔ جیسا صحابہ نبی کی اتباع کیے اس طرح ہمیں بھی اتباع کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، آمینو کما آمن الناس، ایمان تم ایسا ہی لاؤ جس طرح ان لوگوں نے لایا۔ ناس سے مراد صحابہ جس طرح ایمان لائے، صحابہ تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے ماڈل ہے۔ صحابہ جیسا ایمان لائے ویسا تم بھی ایمان لاؤ۔ صحابہ جیسی نبی کی اتباع کرے تھے اسی طرح تم بھی کرو۔ صحابہ نبی کی اتباع کیے اور صحابہ کو اللہ نے کامیاب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانی نہیں، تم میں سے کوئی بھی کسی ایک صحابی کی بھی اتباع کر لے گا کامیاب ہو جائے گا۔ صحابہ اس طرح، صحابہ فرمایا کرتے تھے، بایانا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنشأ والمکرہ علی السمع والطاعہ، ہم نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، ہماری طبیعت مانے نہ مانے ہم نبی کی بات مانیں گے، نبی کی اطاعت کریں گے۔ تو ہماری طبیعت مانے نہ مانے، ماحول سازگار ہو نہ ہو، دنیا کچھ بھی کہے، دنیا والے کچھ بھی کہے، ہم نبی کی بات کو ماننا ہے، نبی کے طریقے پہ چلنا ہے۔ صحابہ دنیا والوں کو نہیں دیکھے، صحابہ ماحول کو نہیں دیکھا، صحابہ دنیا کی چیزوں کو نہیں دیکھا، صحابہ نے صرف اللہ کے حکم کو دیکھا، نبی کو دیکھا، نبی کی اتباع کی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کامیاب کیا، جس طرح صحابہ نبی کی اتباع میں ان کو نہیں دیکھا، کسی کی تعریف نہیں کی، اس طرح ہم کو بھی کرنا چاہیے، تبھی ہم بھی کامیاب ہوں گے جیسا صحابہ کامیاب ہوئے۔ اس طرح ہم اپنے گھروں کے اندر دین کو لانا ہے، اپنے بچوں کے اندر دین کو لانا ہے۔ دین کو لانے کی ذمہ داری جیسا گھر کا باپ کی ذمہ داری ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو کپڑا لاتا ہے تاکہ میرا بیٹا ننگا نہ رہے، کھانے کا انتظام کرتا ہے تاکہ میرا بیٹا بھوکا نہ رہے، پانی کا انتظام کرتا ہے، بیمار ہونے پر دوائی کا انتظام کرتا ہے، اور جب بڑی عمر ہونے پر بچہ اسکول کے جانے کے قابل بنتا ہے، اسکول کو بھیجتا ہے اور اسکول کے اندر تعلیم دلاتا ہے۔ باپ یہ سوچتا ہے، میں تو کچھ بھی پڑھا نہیں، میں تو انگوٹھا چھاپ ہوں، اگر میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، میرا بیٹا انجینئر بنے، سے لے کے محلے میں گاؤں کے اندر اسی کی قدر کی جاتی ہے، اسی کا احترام کیا جاتا ہے، اسی کی تعظیم کی جاتی ہے، جس کے اندر پڑھی ہے، جو پڑھا لکھا ہے، ڈگری ہولڈر ہے، ڈگری ہے اور پڑھا لکھا انجینئر ڈاکٹر ہے، لوگ اس کو ڈاکٹر صاحب کے نام سے پکارتے ہیں، انجینئر کے نام سے پکارتے ہیں، لوگ اس کو اپنا قریب کرتے ہیں، لوگ اس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، لوگ اس سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، اس کے بنا پر، عہدے کے بنا پر یا ڈگری کے بنا پر۔ اس طرح میرا بچہ بھی ایسا بن جائے تاکہ لوگ اس کے ساتھ اکرام کرنے والے بنے، تعظیم کرنے والے بنے۔ اور مجھے
کا باپ بولنے والے بنے اور مجھے لوگ ڈاکٹر کا باپ کہیں. میں تو انگوٹھا چھاپ ہوں مگر میرا بچہ انگوٹھا چھاپ نہ بنے بلکہ ڈگری ہولڈر بنے. فکر کرتا ہے. اس سے بھی بڑھ کر اب باپ اپنے بچوں کے بارے میں فکر کرے میرا بچہ دیندار بنے, میرا بچہ قرآن پڑھنے والا بنے, میرا بچہ قرآن کو یاد کرنے والا بنے. آدمی جیسا بچے کے دنیائی تعلیم کے بارے میں فکر کرتا ہے اس سے بھی بڑھ کر دین کی تعلیم کے بارے میں فکر کرنے والا بنے. اپنے بچے کو دیندار بنائے. بچہ دیندار بنے گا انسان بنے گا. دنیا کی تعلیم حاصل کرے گا انسان نہیں بنے گا. دنیا کی تعلیم ایک ہنر ہے, ہنر والا بنے گا. جیسا کارپینٹر ہے, کسی نے اپنے بچے کو کارپینٹر بنانے کے لیے کارپینٹر کے بعد چھوڑا تو چند سالوں کے بعد کارپینٹر بن جائے گا. کسی نے اپنے بچے کو الیکٹریشین بننے کے لیے الیکٹریشین کے بعد چھوڑا, چند دنوں کے بعد الیکٹریشین بن جائے گا. کسی نے اپنے بچے کو بیلدار کے بعد چھوڑا, چند دنوں کے بعد بیلدار بن جائے گا مگر انسان نہیں بنے گا, یہ ایک ہنر آ جائے گا. اسی طرح دنیاوی ڈگریوں میں, دنیاوی کالجوں میں پڑھنے کی بنا پر آدمی ہنر والا بن جائے گا. انجینئر کا ہنر آ جائے گا, میڈیکل کا ہنر آ جائے گا, فلان کا ہنر آ جائے گا. مگر انسان بننے کا ہنر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے. جب تک قرآنی تعلیم نہیں آئے گی, حدیث کی تعلیم نہیں ہوگی, تب تک انسان نہیں بنے گا. انسان بننے کے لیے قرآنی تعلیم ضروری ہے. انسان بننے کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنا ضروری ہے. انسان بننے کے لیے ماں باپ اس کی تربیت کرنا ضروری ہے. انسان بننے کے لیے ماں باپ کی نگرانی 24 گھنٹے ضروری ہے. جب تک ماں باپ کی نگرانی بچے پر نہیں ہوگی اس وقت تک بچہ انسان نہیں بنے گا. انسان بننے کے لیے چیزیں ہیں. العلم من المہدی الی اللحد. علم کام کب سے شروع ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گڑے تک. علم وہاں تک ہے. یعنی آدمی یہ نہ کہے میں چند دن پڑھنے کے بعد میں مکمل علم حاصل کرنے والا بنا, ایسا نہیں ہے. علم وہاں تک ہے, وہاں تک آدمی حاصل کر سکتا ہے. اور اتنی چیزیں علم کے اندر, علم کے سمندر جیسا ہے. ہم جو سیکھے ہیں وہ سمندر کا خطرہ ہے اور باقی علم سمندر جیسا ہے. تو علم حاصل کرنا ہے. علم کے بنا پر بے علم نہ تواں خدا را شناخت. بغیر علم کے اللہ کو ہم پہچان نہیں سکتے. وہ علم کیسا ہے؟ قرآن حدیث کا علم ہے. اپنے بچوں کو قرآن حدیث کی تعلیم دے, اپنے بچوں کے اندر قرآن کا شوق پیدا کرے. ہمارے جو بڑے گزرے ہیں ان بڑوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی. تربیت کرنے کے نتیجے میں وہ لوگ ہمارے بڑے بنے ہیں. اگر ان کی تربیت نہیں ہوتی تو بڑے بھی نہیں بنتے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نابینا بن گئے, آنکھوں کی روشنی چلی گئی. تو ماں نے اللہ سے رو کر خوب دعائیں مانگی. امام بخاری کی والدہ نے اللہ سے مانگا. ان کے طلب پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ امام بخاری کو آنکھوں کی روشنی دی. آنکھوں کی روشنی ملنے کے بعد وہ علم حاصل کرنا شروع کیے. اللہ تعالیٰ نے حافظہ عجیب دیا, پورے حدیثیں ان کو یاد. امام بخاری بنے, پورے محدثین کے امام بنے. یہ چیزیں کس پر ملی ہیں؟ ماں کی تربیت کے بنا پر. ماں نے ان کے لیے دعائیں کی, ماں نے ان کے لیے جو کرنا تھا پورا انتظام, جیسی تربیت کرنی تھی اس طرح تربیت کی. ماں کے نگرانی میں تھے. ماں نے ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا. میرا بیٹا کس کے ساتھ بیٹھتا ہے, میرا بیٹا کس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, میرے بیٹے کے آشنے گلی کے اندر کتنے دوست کتنے, یہ پوری نگرانی کرنے کے بنا پر ان کا بیٹا کیا بنا؟ امام بخاری بنا. اگر نگرانی نہیں کی جاتی, جیسا باغیچہ ہے, باغیچے کی نگرانی نہیں کی جائے گی, باغیچہ کیا بن جائے گا؟ جنگل بن جائے گا, ویران بن جائے گا. اس کی نگرانی کی جائے گی, چمن جیسا رہے گا, پارک جیسا رہے گا. نگرانی نہیں ہوگی. نگرانی نہ ہونے کے بنا پر جو کمالات اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دے کر بھیجا ہے وہ کمالات پورے کے پورے حقارت ہو جائیں گے, بیکار ہو جائیں گے. اس لیے تربیت کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح ہمارے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, بہت اللہ والے گزرے ہیں. ان کی والدہ نے ان پر محنت کی.
یہ بات اس بات کی محنت کی کہ میرا بچہ اللہ سے لینے والا بنے، میرے بچے کے اندر اللہ کی محبت آ جائے، میرے بچے کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، میرے بچے کے اندر خدا سے لینے کا شوق اور جذبہ توکل آ جائے۔ اس نے ماں نے اپنے بچے کو متوکل بنانے کے لیے، متقی پرہیزگار بنانے کے لیے اس نے ایک ترکیب سوچی کہ بچہ تو مدرسہ جاتا ہے، جا کر پڑھ کر آتا ہے، مگر اندر کا بھی بننا ہے۔ بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس نے ایک ترکیب سوچی، جب بچہ گھر آ جائے، گھر آنے کے بعد بچہ روٹی مانگے گا تو روٹی مانگنے پہ میں کہوں گی بیٹے تم 2 رکعت وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف فرماتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء، اللہ جس کو چاہے روزی دیتا ہے، روزی کی ذمہ داری اللہ لیا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر جتنے چوپائے ہیں ان تمام کی روزی کی ذمہ داری اللہ لیا ہے، قرآن میں اللہ کہتا ہے۔ تو یہ یقین بچے کے دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے، ابھی بچہ بالغ نہیں ہوا ہے، ابھی نابالغ ہے، اس کے اندر ایک چیز پیدا کرنے کے لیے ماں نے کہا بیٹے جب تم مدرسہ آتے ہیں، مدرسہ آنے کے بعد وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگو اور فلاں الماری میں جا کے تلاش کرو، تمہاری روزی مل جائے گی، تم کھا لینا۔ تو ماں نے جب بچے کو سمجھایا، سمجھانے کی عمر بچے کی کتنی ہے؟ بچے کو سمجھانے کی عمر آ کر 7 سال سے 14 سال کے اندر کی۔ اس عمر کے اندر کوئی آدمی اپنے بچے پر محنت کر کر اس کو سمجھا دے گا تو بچہ سمجھ جائے گا۔ 14 سال کے بعد جو عمر آتی ہے اس میں اتنا جلدی سمجھنے والا نہیں بنتا، الٹے سوالات کرے گا۔ اسی لیے یہ عمر کو ہم گنوا لیے، جب سمجھانا تھا جب سمجھائے نہیں، سمجھانے کی عمر پار ہو گئی، پار ہونے کے بعد اب سمجھانا چاہیں گے بچہ الٹا سوال کرے گا، تم اتنے دن کیوں نہیں سمجھائے، تم کیا کرتے ہو، تم بھی ایسا ہی کھاتے ہی کیا، ایسے سوالات الٹے سیدھے سوالات کرے گا۔ اس لیے بچے کو سمجھانے کی عمر کیا ہے؟ 7 سال سے 14 سال کے درمیان بچے کو سمجھایا جائے، بچے کو مارا جائے۔ اگر بچہ کوئی شرارت کا کام کرے، مارنے پر ڈانٹنے پر بچہ مار بھی کھاتا ہے 7 سال کے اندر، 7 سال کے بعد کا عمر، 10 سال کے 14 سال کے اندر کا بچہ مار کھانے کے بعد تھوڑے دیر کے بعد مار بھول جاتا ہے۔ 14 سال کا 15 سال کے بچے کو ماریں گے، الٹا اگر موقع ملے تو باپ پر بھی ہاتھ اٹھائے گا، ماں پر بھی ہاتھ اٹھائے گا، جو ماننے والی ٹیچر ہوتا ہے اس پر بھی ہاتھ اٹھائے گا۔ تو بچے کو سمجھانے کی عمر آ کر 7 سال سے 10 سال 14 12 سال کے اندر کی عمر ہے، ان عمر کے اندر ہم اپنے بچوں کی نگرانی کریں، بچوں کو خوب سمجھائیں اور ان کو دینی تعلیم دیں اور ان کے اندر وہ چیزیں سمجھائیں گے۔ جب بچے کے اندر وہ چیزیں آ جائیں گی، جب بچہ 20 سال کا ہوگا تب بھی باپ کی بات مانے گا، 25 سال کا ہوگا تب بھی مانے گا، 55 سال کا ہوگا تب بھی مانے گا۔ ایک آدمی کی عمر 65 سال، 60 پر 5 سال کا بوڑھا آدمی ہاتھ میں گلاس لیا ہے، پینے کے لیے جگہ تلاش کرتا ہے، دور ایک کھڈر تھا وہاں بیٹھ کر پانی پیا، لوگوں نے کہا اتنے دور جا کر پینے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا میں بچہ تھا، بچپن میں 5-6 سال کی عمر میں کھڑے ہو کر پانی پی رہا تھا تو میری ماں نے تھپڑ ماری، بیٹھ کر پی، وہ تھپڑ اب بھی یاد ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر اب تک میں بیٹھ کر ہی پانی پیتا ہوں۔ جب بچپن کی جو بات ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں یاد آتی ہے، تو جس عمر میں ہم بچوں کو تربیت دینا تھا اس عمر میں ہم اپنے بچوں کو تربیت نہیں دیں گے تو بڑے ہو کر ہماری بات نہیں سنیں گے۔ اس لیے ہم بچپن میں بچوں کی تربیت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے بچپن میں اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں، ان کو اسلام سکھائیں، صحابہ کے واقعات سنائیں اور اولیاء اللہ کے واقعات سنائیں۔ سنانے پر بچے بچپن میں ان واقعات کو اپنے دل کے اندر بٹھائیں گے تو بڑے ہو کر بھی ان کے دلوں کے اندر وہ واقعات بیٹھے رہیں گے، وہ سوچتے رہیں گے ان واقعات کو ہم نے جو سنا ہے ویسے ہم کیسے بنے، ان کے دل کے اندر وہ چیز گردش کرتی رہے گی تو بچے بھی ایسے بننے کا شوق پیدا ہوگا۔ اگر ہم جن دنوں میں، جن سالوں میں، جس عمر میں ہم بچوں کو سکھانا چاہیے تھا اس عمر کے اندر ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا نہیں،
وہ عمر پار ہو گئی، عمر پار ہونے کے بعد کتنا رونے پر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں۔ مثال کے طور پہ ایک روم ہے، روم کے اندر میاں بیوی، ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، شیر خوار بچہ، دودھ پینے والا بچہ، 3 مہینے کا ہے یا یہ 6 مہینے کا ہے۔ اگر میاں بیوی ہم بستری کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کمرہ نہیں ہے، اس کے لیے علماء فرماتے ہیں ان کے بچے کے ان کے درمیان پردہ ہو، آڑ ہو۔ اس کے بچہ چھوٹا سا بچہ سوتا ہے، اس کے سامنے اگر ہم بستری کرے، ہم بستری حلال چیز ہے، حرام نہیں ہے، مگر اس کا اثر بچے پر پڑے گا، اسی لیے بچہ بے حیا بنے گا۔ اسی لیے بچے کے درمیان کرنا ہے، اس کے بچے کے ماں باپ کے درمیان پردہ حائل ہو، آڑ ہو، اس لیے کہ حرکت اس کا احساس اس کے دل پر، بچپن کے اندر آنکھ تو بند ہے مگر اس کا جسم کے اعضاء کھلے ہوئے ہیں، اس کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے، اس کے چیزوں پر ہوتا ہے۔ اس کا بھی بچنے کا علماء نے کہا ہے۔ جیسا ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کریں۔ ایک علاقے کے اندر ایک عورت تھی، وہ عورت یہ چاہتی تھی کہ میرا نکاح کسی دیندار مرد سے ہو، اور اس کے بعد نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد بچہ پیدا ہوا، چند 1 سال کے بعد لڑکا پیدا ہوا۔ جب 1 سال میں جب لڑکا پیدا ہوا، اس وقت اس مرد اپنی عورت پر زبردستی نہیں کرتا تھا کہ تم میرے ساتھ بھی جنگل تک آؤ، کھیت تک آؤ یا دکان تک آؤ، زبردستی نہیں کرتا تھا۔ عورت گھر میں رہتی تھی، گھر میں پکاتی تھی، اور شوہر خود اپنے کام سے باہر جاتا، کام سے فارغ ہو کر گھر آ کر کھانا کھاتا۔ عورت پورا سال گھر ہی کے اندر رہتی تھی، اور حاملہ ہوئی، بچہ پیدا ہوا۔ جب دوسری زچگی کا مسئلہ آیا، جب دوسرا بچہ دوسرے بچے سے حاملہ بنی، حاملہ بننے کے بعد شوہر نے بیوی سے کہا اکیلی تم یہاں رہتی ہو، کھانا مجھے لے کر دکان تک لا کر پہنچاؤ۔ اور اس نے زبردستی کی، زبردستی کرنے پر بیوی کھانا بنا کر اس کے دکان تک لا کر دینا شروع کی۔ اب اس حالت میں حاملہ بنی، دوسرا بچہ پیدا ہوا، اور اس کے بعد تیسرا بچہ جب حاملہ تھی، تیسرے بچے کے وقت شوہر نے کہا جیسا میں دکان میں بیٹھتا ہوں تم بھی دکان میں بیٹھنا چاہیے میرے ساتھ، ورنہ ایسا ویسا ہوگا۔ اب مجبور ہو گئی۔ تیسرے بچے کے زچگی کے وقت حاملہ تھی، اس وقت یہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ دکان میں بیٹھنا شروع کی۔ پہلے بچے کے وقت گھر ہی میں رہتی تھی، دوسرے بچے کے وقت گھر دکان تک جاتی تھی، تیسرے بچے کے وقت دکان میں بیٹھنا شروع کی۔ جب یہ 3 لڑکے ہوئے، ایک مرتبہ شوہر بیوی کو مارا، مارنے پر بیوی رونے لگی، روتی تھی۔ جب بیوی جب روتی تھی، ماں جب روتی تھی، یہ تینوں لڑکے دیکھنے کے بعد بڑا لڑکا جب دیکھا ماں کو روتے ہوئے، باپ کو کچھ بھی نہیں کہا، کوئی جواب نہیں دیا، خاموش چلا گیا۔ دوسرا لڑکا ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر باپ کو گھور کر دیکھا۔ تیسرا لڑکا ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر باپ کو مارا۔ اب اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا دیکھا تم نے ہمارے 3 لڑکے ہیں، ایک لڑکا کچھ بھی جواب نہیں دیا، خاموش چلا گیا، مجھے روتے ہوئے دیکھ کر خاموش چلا گیا۔ دوسرا لڑکا صرف گھور کر دیکھا، آپ کو کچھ بھی نہیں کہا۔ تیسرا لڑکا تم کو مارا ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا میں گھر کے ماحول میں رہتی تھی، گھر کے ماحول سے باہر نہیں گئی، اس کا اثر بچے پر پڑا۔ بچے کے اندر ادب، بچے کے اندر بڑوں کا اکرام، بچے کے اندر اخلاق، بچے کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ خوبیاں آئی ہیں۔ کس کے بنا پر؟ ماں نے اپنے بچے کو پیٹ کے اندر سے سنبھالا اور اس کو بے حیائی کے بازار کے ماحول میں لے کر نہیں گئی، اس کا اثر بچے پر پڑا۔ بچے کے اندر ماں کی محبت، ماں کی عظمت، باپ کی محبت، باپ کی عظمت، یہ چیزیں آئیں۔ دوسرا بچہ جب پیٹ میں تھا، میں دکان کو جو بازار کو آ کر جو تم کو ناشتہ کھانے کی چیزیں پہنچاتی تھی، اس کا اثر یہ پڑا ہے کہ بچہ گھور کر دیکھنے والا بنا۔ تیسرا میں تمہارے ساتھ بازار میں دکان میں بیٹھنے کی بنا پر بچے کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوئی۔ یہ چیزیں بچوں کی جو تربیت ہے صرف بڑا ہونے کے بعد نہیں ہے، بچوں کی تربیت
بچپن سے شروع سے کرنی چاہیے. جب سے کریں گے تب بچے ایسے بنیں گے، دیندار بنیں گے. اس لیے ہم اپنے بچوں کی خوب نگرانی کریں، ان کو سنبھالیں اور ان کے اندر دین کو پیدا کریں، دین کا شوق، دین کا جذبہ پیدا کریں. اگر ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں نہیں سکھائیں گے تو ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکلیں گے. تو ہمارے بچوں کے اندر سکھانا ہے. آج یوروپ کے اندر اپنے بچوں کو لوگ اپنے کالجوں میں اسکولوں میں سکھاتے ہیں کہ بچہ جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ بولنا ہے. اسکول میں بھی سچ بولنا ہے، دکان میں بھی سچ بولنا ہے، گھر کے اندر بھی سچ بولنا ہے. جب سچ بولنے والا بنے گا تو بچہ برائیوں سے بچنے والا بنے گا. آج یورپ علاقوں کے اندر لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں میں چھوڑ کر اخلاق والے بنانے کے لیے وہاں پابندی لگا دی گئی ہے کہ کوئی بھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا. اس کے بنا پر وہ ملک ترقی پاتے ہیں. آج ہمارے اندر جھوٹ ہونے کی بنا پر آج ہم بھی ترقی پاتے نہیں ہیں، ہمارا ملک بھی ترقی پاتا نہیں ہے. تو ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ گھر کے اندر بھی جھوٹ بولنے سے بچائیں، سچ بولنے کا عادی بنائیں. کسی بھی حال میں ہمارا بچہ سچ بولے گا، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا. ایک علاقے کے اندر ایک آدمی کو پولیس نے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا چور ہونے کی بنا پر، اور اس کو جیل کے سلاخوں میں پڑا ہوا ہے. اس نے کہا میں اپنی والدہ ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس پر پولیس نے اس کی ماں کو معلوم کرایا. پولیس کے بولنے پر ماں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جیل خانہ گئی، سلاخوں میں تھا. اور اس نے کہا ماں قریب آؤ. جب ماں قریب گئی کان کو کتر دیا دانتوں سے. کترنے کے بعد پولیس نے کہا تیری ماں تیرے سے ملنے آئی ہے، تو تیرے ماں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ اس نے کہا بات اصل یہ ہے، میں جب گھر کے اندر تھا، بچہ تھا، بچپن میں اپنے گھر میں ہمارے پڑوس سے کوئی چیز چرا کر لے کے آتا تو ماں اس کو چھپا لیتی تھی. اور کوئی پڑوسی آ کر کہتا تمہارا بچہ ہمارے گھر سے فلاں چیز اٹھا کر لایا ہے، تو ماں میرے اوپر میرے عیب کو چھپانے کے لیے پردہ ڈالتی اور ڈانٹ کے بھیج دیتی. میرا بچہ تو بہت پاک ہے، میرا بچہ کسی کے چیزیں نہیں اٹھاتا، ایسا ہمت دلاتی تھی. ہمت دلا کر میں پڑوس سے چھوٹی چیزیں چراتا تھا، اڑتا ہوا تھا، محلے کے لوگوں کی چیزیں چرانے والا بنا. آج میں اتنا بڑا چور بنا ہوں. اگر پہلے دن ہی میری ماں میری تربیت کی ہوتی، مجھے ڈانٹی ہوتی، ماری ہوتی، تو یہ میری عادت مجھ سے چھوٹ جاتی، آج میں اتنا بڑا چور نہیں ہوتا. پہلے دن میری ماں میری تربیت نہ کرنے کی بنا پر آج میں اتنا بڑا چور بن کر تمہارے بوٹوں کے مار کھاتا ہوں، تمہارے لاٹھیوں کے مار کھاتا ہوں، اور تمہارے گالیاں سنتا ہوں. اور تم لوگ مجھے جو سلاخوں میں رکھے وہاں ہوا کے لیے پنکھا بھی نہیں ہے، ٹھنڈا پانی بھی نہیں ہے. یہ تکلیف جو اٹھانی پڑی ہے یہ میری ماں کی تربیت کے نہ ہونے کی بنا پر. آج ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، تربیت نہ کرنے کی بنا پر خون کے آنسو ہوئیں گے. اس پڑوس کے علاقے کا ایک آدمی پینے کی عادت بھی ہے، زنا کی عادت بھی ہے، پورے چیزیں ہیں، تمام برائیاں اس کے اندر ہیں. اس نے سوچا میرے اندر پورے برائیاں ہیں تو میرا بچہ نیک بنے، میرا بچہ باصلاحیت بنے. اس نے اپنے بچے کو انجینئر بنانے کے لیے مدراس کالج میں ایڈمیشن کرانے کے بعد چند مہینے تھا واپس آ گیا. واپس آ کر اس نے وہ کہنے لگا جو تم اپنے عیاشی میں زندگی گزارے، پینے میں، زنا میں، وہ تمام کام میں بھی کرنا ہے. میں کالج میں کیوں پڑھوں؟ بعد کو خیال آیا میں جو کیا تھا اس کا اثر بچے پر پڑا ہے. روتا ہوا جماعت میں نکل کر آ گیا، جماعت میں جا کر اللہ کو راضی کر لوں، اللہ کو منوا لوں. یہ چیزیں آج بچے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، باپ کیا کیا ہے، ماں کیا کی ہے. اس لیے ہم بچوں کے سامنے لوگ اپنے میاں بیوی بچوں کے سامنے گالیاں دے لیتے ہیں. گالیاں دینے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ بچے بھی وہ گالیاں سیکھنے والے بن جاتے ہیں. کل چند دنوں کے بعد وہی بچے اپنے ماں باپ کو وہی گالیاں دینے والے بنتے ہیں. اس لیے ہم اپنے بچوں کی تربیت کھانے کے رنگ سے، پینے کے رنگ سے، اٹھنے بیٹھنے میں ہر جگہ اپنے بچوں کی خوب نگرانی کریں. اگر ہم اپنے بچوں کو بچہ سمجھ کر اس کو نیگلیکٹ کریں گے، غفلت برتیں گے، تو یہی بچہ کل ہمارے لیے وبال جان بنے گا.
اگر ہم اپنے بچوں کو بچپن سے نگرانی کریں گے یہی بچہ ہمارے آنکھوں کا تارا بنے گا. اس لیے اپنے بچوں کی خوب نگرانی کریں، ان کو سمجھائیں. اگر ہم سے سمجھانے نہیں ہوتا ہے کسی لوگ اللہ میں رکھیں، اللہ سے دعا مانگے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. اس لیے آج ہم اپنے بچوں کی تربیت نہ کرنے کی بنا پر آج ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے. ہمارے بچے جس کالج میں پڑھتے ہیں وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا سکھایا جاتا ہے، اس کا خیال کریں. دین اصل چیز ہے. دنیا آج کے لیے تو کل ملے گی مگر دین جانے کے بعد واپس نہیں آئے گا. اس لیے ہمارے بچوں کے عقائد پر جو حملے ہوتے ہیں ان کی نگرانی کریں. ہمارا بچہ چاہے کتنی بڑی کالج میں پڑھتا کیوں نہ ہو، کالج کا کتنا بھی اونچا مقام کیوں نہ ہو، مگر اصل چیز دین ہے. دین پر دنیا کا قیام ہے. دین نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت لا کر تمام ختم کر دیں گے. اس لیے ہمارا بچہ جہاں بھی پڑھتا ہے پڑھنے سے پہلے ہمارے بچے کے اندر دینداری کیا ہے، ہمارے بچے کے ساتھ دین کے معاملے میں کالجوں میں اسکولوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا سکھایا جاتا ہے، اس کا ہم خیال کرنا، اس کی نگرانی کرنا ہر ایک پر ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.